جی کیا ہوا آج کورٹ میں؟ ایک تو یہ بھی بتائیے گا، سنا ہے گزشتہ روز جب ان کو اریسٹ کیا رات تک آپ لوگوں کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی گئی. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں فرسٹ آف آل ہم ایک چیز میں طے کر لیں کہ کوئی بندہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو، اور یہ چیز کے بارے میں وی آر آل ویری کلیئر. ایمان آلسو از ویری کلیئر اباؤٹ دس. اگر کوئی انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہے تو جو قانون کے مطابق اس کے اوپر چارجز لگتے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے ہر بندہ تیار ہونا چاہیے، اور اس سچویشن کے اندر وی آر آلسو ریڈی ٹو فیس دوز چارجز. 186 بنتا ہے اینڈ 353 جو کار سرکار میں مداخلت کا بنتا ہے. دا پرابلم دیٹ وی ہیو از دیٹ آپ ایف آئی آر کو سیل کر دیتے ہیں اور آپ 780A کا مس یوز کرتے ہیں. 780A از ناٹ اے جوک. ہماری حکومت نے اس کو ایک جوک بنا کے دے دیا ہے، جو چلتا پھرتا بندہ اگر کوئی پتھر اٹھائے تو اس کے اوپر 780A لگ جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا اگر اس کو آسان زبان میں کروں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہادی اور ایمان صاحبہ اور ہادی صاحب سے اس دن کوئی یہ جو ہم نے ویڈیو دیکھی اگر وہ کرائم ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کے کام میں مداخلت کی. بالکل. مگر جب پرچہ آپ کے ہاتھ لگا، ایف آئی آر آپ کو دی گئی، تو اس کے اندر ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے اس کے تحت چارج کیا ہے. جی بالکل. اینٹی ٹیررزم کا جو چارج ہے وہ سیکشن 7 ہم 780A بولتے ہیں اس کو، جو ایکچوئل سیکشن ہے جو اپلائی کیا جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ایک ادارے نے اپنا کام کرنا ہے. جب وہ ادارہ قانون بھول کے کچھ سکور سیٹل کرنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ریاست اس ٹائم ایمان مزاری سے تو کبھی خوش نہیں ہوئی، نہ وہ ہے. ریاست جن لوگوں کو غائب کرنے کی کوشش کرتی ہے ایمان ان کو ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. ریاست جن لوگوں کے خلاف ہوتی ہے اس کو ایمان ریپرزینٹ کرتی ہے. جس وکالت نامے پہ کوئی سائن نہیں کرتا اس کے اوپر ایمان سائن کرتی ہے. ایمان ایک ڈفرینٹ شخصیت کی حامل ہے اور وہ اس کی اسٹرینتھ ہے. میں شاید 20 منٹ کا انتظار کر لیتا. ایمان جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ 30 40 منٹ بیریئر کے پاس انتظار کریں اور لوگ اپنے کاموں سے بھی لیٹ ہوں. کو ہاسپٹل جا رہے ہیں تو اس سے بھی وہ چیز اگینسٹ ہے. اس نے ایک عمل کیا، اگر وہ عمل قانون کے زمرے میں آتا ہے، غیر قانونی حرکت ہے، تو اس کو بالکل اس کے جو ریلیونٹ پروویژنز آف لا ہیں اس کے تحت آپ پروسیکیوٹ کریں. بٹ پروسیکیوٹ کریں، پرسیکیوشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور شاید اور لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ATA کے تحت ان دونوں کو چارج از پرسیکیوشن. It's absolutely persecution. I'm surprised کہ ججز جو ہیں وہ اتنی امپاور کر رہے ہیں کہ پولیس ایک بیریئر ہٹانے کی بیسس کے اوپر آپ ATA لگا رہے ہیں. آپ کیا what is this joke؟ میں frankly speaking this is what میرا فرم بلیف ہے کہ آپ نے ہماری ریاست کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے کورٹ کو اتنا اوور ویلم کیا جائے اور اتنے زیادہ کیسز ان کے اوپر بھیجے جائیں کہ آپ جب سٹیٹس آئیں تو کہیں گے جی کورٹ نے 6 سال تک فیصلہ نہیں کیا، کورٹ نے اس کو بھی بری کر دیا، اس کو بھی بری کر دیا، تاکہ جسٹیفیکیشن ایگزسٹ کرے ایک ایسی ترمیم کی جو کہ اجازت دے ہمارے ایسے ادارے کو کہ وہ ہمیں پروسیکیوٹ کر سکیں جن کا کام شاید یہ نہیں ہے. دس از یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ایمان صاحبہ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، مگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جتنے کیسز ہیں ان کے پیچھے ایک بہت جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سینسٹر ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو ویسے ہی آپ اتنا متنازع کر دیں اور اتنا کمزور دکھائیں کہ پھر لوگ خاموش ہو جائیں جب کوئی سخت قسم کے یہاں کورٹس بنے. 22 لاکھ کیسز ہمارے پینڈنگ ہے اس ٹائم لوور کورٹس کے اندر. 22 لاکھ. حکومت جب ایک ترمیم پاس کرتی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جوڈیشل ریفارمز کر رہے ہیں. 2.4% کیسز بنتے ہیں جو سپریم کورٹ میں اس ٹائم پینڈنگ ہے، اور 15.7 کیسز سپیریئر کورٹس یعنی کہ ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں پینڈنگ ہے. 84% آپ کے لوور کورٹس میں اس ٹائم پینڈنگ ہے. I did the maths، یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ہے. 80% کیسز جو ہیں وہ سب ہائی کورٹ سے نیچے والی عدالتوں میں پینڈنگ ہے. 81% ہے، 80 سے زیادہ بیسیکلی. 80%. So the point I'm trying to make is کہ جہاں آپ نے اقدام ایسے کرنے ہیں کہ کورٹ میں فرولس کیسز نہ جائیں تاکہ کورٹ کے ججز جو ہیں وہ 70 کیسز کو ایڈجوڈیکیٹ نہ کریں بلکہ 30 ایسے کیسز پک کریں جس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کر کے اس کو اینڈ کر سکیں، اس کو وائنڈ اپ کر سکیں. آپ ایسا کر ہی نہیں رہے. آپ بلکہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ جس کا کام ہینیس ترین کرائمز کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، ایسے ٹیررسٹ کو پروسیکیوٹ کرنا ہے جنہوں نے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ایسے تنظیموں کے ساتھ ہیں جو کل عدم ہیں، تو دہشت گرد ہیں، جو دہشت پھیلا رہے ہیں ملک میں. آپ ان کو چھوڑ کے پولیٹیکل ورکرز کو، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے. ہمارے لا، ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے کہ قانون ہم بنا دیتے ہیں لیکن پھر ہم اس کو
ابیوز کرتے ہیں. دس از دی ہسٹری آف آر لیجسلیشن. اور اس ٹائم کے اوپر بھی میں آج گیا تھا تو ادھر آپ میلہ لگا ہوا تھا ٹیررسٹ کا. جی, اور یہ اس کورٹ میں غالباً یہ ایمان صاحبہ دوسری دفعہ پیش ہو رہی ہیں. جی, اس کورٹ میں بھی دوسری دفعہ پیش کر رہی ہیں, اور جس بیسس کے اوپر وہ الجھی پولیس سے کہ میں لیٹ ہو رہی ہوں, وہ بھی انہی جج کے سامنے انہوں نے اپیئر ہونا تھا, بی این پی کے 2 سینیٹرز سے. یہ بتائیے گا کہ یہ بندہ کہ ٹیررزم کا کیس بنا ایک وکیل کے خلاف جو ایک بہت مشہور وکیل ہیں, اور جج آپ ایز اے لائر کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کیس نہیں بنتا, اور جو جج صاحب تھے انہوں نے 3 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا ہے, یعنی کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ کیس صحیح بنا ہوا ہے. ٹیکنیکلی انہوں نے مان لیا. دیکھیں, میں آئی بی ویری کینڈیڈ, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اوور. ہم لوگ نا آج کل وکیل کھیلتے رہتے ہیں, اور ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم جج کو ایک ایسا کیس لا دیں گے جو کہ پریزنٹ کریں گے, اور وہ صاف صاف کہے گا کہ اس طرح کی کیسز ایکچولی فریولس ہے اور ان کو بٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے, تو جج ہماری بات مان لے گا. ریالٹی یہاں سے ہٹ کے ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ کرپل ہو چکا ہے, وہ کمپرومائز ہو چکا ہے, اور اس کا جو ایکچوئل جو اس کی ایویڈنس ہے وہ ان 6 ججز کی خط کے اندر موجود ہے, جن کو جو ابھی تک ٹیک اپ نہیں کی گئی. اور جو ہماری اینٹی ٹیررزم کے اندر جو کورٹس کے اندر جو حالات ہیں, اور جس طریقے سے غالباً وہ پریشر کے اندر ہیں, مجھے امید ہے کہ 7 تاریخ کو جو نئے چیف جسٹس صاحب نے ایک اجلاس کو منعقد کیا ہے جس کے اندر وہ اینٹی ٹیررزم کے ججز کو بلا رہے ہیں, تو وہ ان سے پوچھیں گے جی آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے, کہ آپ لوگ کس پریشر کے اندر ہیں کہ آپ ایک یقینی طور کے اوپر, آئی ہوپ کہ اس کیس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب لائر جو آپ ان کے ساتھ ایگری کریں نہ کریں, دیر اسٹیبلشڈ لائرز, اور آپ کو ان میں اور ایک دہشت گرد میں کوئی فرق آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بیریئر اگر آپ کے سائڈ پہ کر دیا اور آپ ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جج صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن, یقینی طور کے اوپر ان کے دماغ میں کوئی جسٹیفیکیشن ضرور ہوگی, میں امپلائی نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ کسی, مگر ہم جیسے لوگ یہ سوال تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا, ہم جیسے لوگ بھی پوچھتے ہیں جو قانون کو تھوڑا بہت تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر وقت ہر دن کوشش کرتے ہیں کتابیں پڑھنے کی, کیس لا پڑھنے کی, کہ یار ہم جج کو ایبلی اسسٹ کر سکے. بٹ آئی ایم ایٹ اے لاس ہیئر کہ یہ کیسے آپ ایک ایسے ادارے کو امپاور کر رہے ہو جو کہ پنجوتھا صاحب کو جو 20 دن سے یہاں سے اٹھائے گئے ہیں, ان کے اٹھائے جانے کے اوپر تو اینٹی ٹیررزم کا پرچہ وہ نہیں کاٹ رہے. وہاں تو وکلا بول بھی نہیں رہے سر. ہم تو بولیں گے اور بولتے رہیں گے, بٹ یو نو دس از دا پرابلم. ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ہے, ہم پولرائز ہو چکے ہیں, اور ایشو کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور باقی ٹو ایچ اٹس اون.